نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس تیرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ارجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ مکالمہ چل رہا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا ارجع تم مہلت دو اسے، وأخاہ اور اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین اور بھیجو شہروں میں جمع کرنے والے، یاتوک بکل سحار علیم وہ تمہارے پاس لے آئیں بڑے بڑے جادوگر، بڑے علم والے جادوگر لے آئیں۔ فجمع السحرۃ تو جمع کر لیا گیا سحرۃ جادوگروں کو، لمیقات یوم معلوم ایک مقرر دن کے وعدے پر، وقیل للناس اور کہا گیا لوگوں سے هل انتم مجتمعون کیا تم جمع ہونے والے ہو، لعلنا نتبع شاید ہم پیروی کریں سحرۃ جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین وہ ہوں وہی غالب آنے والے، اگر وہ ہوں غالب آنے والے۔ فلما پھر جب جاء السحرۃ جادوگر آئے، قالوا انہوں نے کہا لفرعون ائن لنا فرعون سے کیا بے شک ہمارے لیے لاجرا ضرور کوئی معاوضہ ہے، ان کننا اگر ہو گئے نحن غالبین اگر ہم غالب ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا فرعون سے ہمیں کیا ملے گا، کیا معاوضہ دو گے؟ قال فرعون نے کہا نعم ہاں معاوضہ دوں گا تمہیں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم اذن اس وقت لمن المقربین ضرور قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بادشاہ سلامت کے جو قریب ہو جاتا ہے وہ بہت سارے فائدے اٹھا لیتا ہے، تو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ قال فرمایا لہم ان جادوگروں سے موسیٰ نے القو تم ڈالو ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو، جو تم نے کرتب دکھانے وہ پہلے تو فالقوا انہوں نے زمین پر ڈال دی حبالہم اپنی رسیاں، وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں، وقالوا اور کہنے لگے بعزت فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون بے شک ضرور ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ فالقا تو ڈالا موسیٰ نے، فالقا موسیٰ عصاہ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، فاذا ہی تلقف
تو جبھی وہ نکلنے لگا ما یافکون ان کی شعبدہ بازیوں کو جو کچھ جادوگروں نے ڈالا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان سارے سانپوں کو یا جو انہوں نے ڈالا سب کو کھا گیا. ترجمہ کنز العرفان. انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگروں کو لے آئیں گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے اس سے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دو، اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی ہو جائے. اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے کر آئیں جو جادو کے علم میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے. فجمع السحرۃ، تو جادوگروں کو ایک مقررہ دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے، کیا تم جمع ہو گئے، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر ہوا، اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہو گئے تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور کون غالب آتا ہے، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں. اس سے ان کا مقصود جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا بلکہ غرض یہ تھی کہ اس ہیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے روکیں. فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا قال نعم، فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا ہاں تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے؟ فرعون نے کہا ہاں ہے، اور معمولی معاوضہ نہیں ہے بلکہ تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں درباری بنا لیا جائے گا، تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے، سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے بعد تک تم دربار میں رہو گے. قال لهم موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم نے جو ڈالنا ہے اپنی رسیاں یا جو چیز تم ڈالو، پہلے تم اپنے کرتب دکھاؤ. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے. فرعون سے معاوضے کا وعدہ لینے کے بعد جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم اپنا جادو کا سامان ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم اپنا وہ سامان ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو تاکہ تم اس کا انجام دیکھ لو کہ تمہارے سامان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. قال فالقوا، تو انہوں نے ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں ڈال دی، زمین پر ڈالی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی موسیٰ اور ہارون پر غالب ہوں گے. جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائے کہ انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا، کیونکہ جادو کے اعمال میں سے جو انتہا کے عمل تھے یہ ان کو کام میں لائے تھے اور کامل یقین رکھتے تھے کہ اب کوئی جادو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو جب وہ ان کی جل سازیوں کو نگلنے لگا تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا جس نے ان سانپوں کو جو وہ لاٹھیوں یا رسیوں سے سانپ بنے تھے ان سب کو نگلنے لگا.
جو جادو کی وجہ سے اژدھے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے، وہ رسیاں اور لاٹھیاں اژدھے بن کے دوڑ رہے تھے۔ تو جب وہ ان سب کو نکل گیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک میں دوبارہ جب پکڑا تو پھر سنبھل گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ کیا یہ جادو نہیں ہے۔ اور یہ دیکھنے کے بعد ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی انہوں نے پکڑ کے سجدے میں گرا دیا۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا، ہم اس پر ایمان لائے جو سارے جہان کا رب ہے اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو جلد تم جان جاؤ گے۔ تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ فرعون نے کہا کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، فرعون نے ان سے کہا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو؟ بے شک موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا، تم سارے اس کے شاگرد ہو۔ موسیٰ نے تمہیں جادو سکھایا، اسی لیے وہ تم پر غالب آ گیا، اور تم نے آپس میں مل کر یہ ساری سازش کی ہے اور میرے ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اب تم جان جاؤ گے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے ان قریب میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ اس گفتگو سے فرعون کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ شبے میں پڑ جائیں، جو عوام تھی عوام شک میں پڑ جائے کہ ہو سکتا ہے جو فرعون کہہ رہا ہے ایسا ہی ہو، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گئے، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ جادوگروں نے کہا، کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے، جو تو نے کرنا کر لیں۔ ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی دھمکی سن کر ان جادوگروں نے کہا، اللہ کی خاطر جان دینے میں کچھ نقصان نہیں ہے، خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے، کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف ایمان کے ساتھ پلٹنے والے ہیں اور ہمیں اللہ سے رحمت کی امید ہے، اور ہمیں اس بات کا لالچ ہے کہ ہمارا رب اس بنا پر ہماری خطائیں بخش دے کہ ہم فرعون کی رعایا میں سے یا اس مجمع کے حاضرین میں سے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک وہاں ٹھہرے رہے اور ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی رہی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ جب ایک عرصہ تک حق کی دعوت دینے اور پے در پے نشانیاں دکھانے کے باوجود فرعون ایمان نہ لائے، اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے چلو، بے شک فرعون اور اس کے لشکر تمہارا پیچھا کریں گے اور وہ لوگ تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں نجات دیں گے اور فرعون کو لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ واقعہ آگے جاری ہے، اس لشکر کو پھر غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ایمان والے وہ سارے دریا پار کر گئے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین تھے فرعونی تھے، وہ جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو پانی کو ملا دیا گیا، وہ سارے دریا غرق ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ آگے بھی چلتا ہے کہ جو بچ گئے، جو ایمان والے تھے، پھر انہوں نے آگے جا کے کیا کیا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے
وہ پھر بت پرستی میں اور ان چیزوں میں لگ گئے. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایمان سلامت رکھے. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.